أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين۔ اور ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو دانائی عطا کی تھی اور ہم ان سے خوب واقف تھے۔ وہ وقت یاد کیے جانے کے لائق ہے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیسی مورتیاں ہیں جن سے تم چمٹے ہوئے ہو۔ ان لوگوں نے کہا ہم نے اپنے باپ داداؤں کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تم کھلی ہوئی گمراہی میں ہو اور تمہارے آباء و اجداد بھی کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ ان لوگوں نے کہا تم ہم سے سچ سچ بات کر رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا نہیں، تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ ابراہیم نے اپنے دل میں کہا خدا کی قسم جب تم چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 51 تا 58۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے مختصر تذکرے کے بعد چونکہ اصل بیان چل رہا تھا اللہ کی وحدانیت کا، انبیاء اس سورہ کا نام ہی ہے تو رسولوں اور نبیوں کا اور ان پر ایمان لانے کا جسے رسالت اور نبوت کہا جاتا ہے، اور تیسرا موضوع آخرت کا جو مکی صورتوں میں عام طور سے زیر بحث آتا ہے۔ تو یہ تینوں موضوعات بہت اہم ہیں عقیدے کے اعتبار سے کہ اللہ کو ایک ماننا، رسولوں اور نبیوں پر ایمان لانا اور یوم قیامت اور آخرت پر ایمان لانا۔ اسی حوالے سے حضرت موسیٰ اور ہارون اور ان کو جو کتاب حضرت موسیٰ کو عطا کی گئی تورات کا ذکر آیا تھا اور اس کی 3 صفتیں بیان کی گئی تھیں کہ یہ کتاب اپنے زمانے میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، ہدایت کی روشنی دینے والی اور تقوی والے لوگوں کو نصیحت کرنے والی کتاب تھی۔ اور اس کے مقابلے میں پھر قرآن مجید کا ذکر کیا گیا کہ اب جب یہ قرآن مجید نازل ہو گیا تو یہ مبارک کتاب ہے اور یہ اس سے بڑا نصیحت نامہ ہے، اور مبارک سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر فائدہ پہنچانے کی بہت صلاحیت ہے اور اللہ نے ہر طرح کی برکتیں اس کے اندر رکھ دی۔ یہاں فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اس سے پہلے دانائی عطا کی تھی، رشد، سمجھ، خاص قسم کے عقل و دانش سے ان کو نوازا تھا۔ اس سے پہلے سے مراد حضرت موسیٰ اور ہارون سے بھی پہلے اور قرآن مجید کے نزول سے پہلے، دونوں طرف اشارہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو نبی بنائے جانے سے پہلے بچپن سے ہی ایک خاص سمجھ عطا فرمائی تھی، اور وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کی اس صلاحیت سے خوب واقف تھے۔ ہمیں معلوم تھا
کہ یہ شخص بڑا ہو کر کیا کرے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خالق اور مالک ہے، وہی انسان کو بنانے والا ہے، اور ہر انسان کے اچھے برے ہونے اور اس کے نیک بخت اور بدبخت ہونے کا مفصل ریکارڈ اللہ کے سامنے ہے، اور وہ سب کچھ اللہ کے فیصلے سے۔ تو اللہ سے زیادہ کون جان سکتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس سے خوب واقف تھے، اور ہم نے گویا ابراہیم کو بڑے مقصد کے لیے تیار کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس معاملے میں بہت بڑھے ہوئے تھے کہ بچپن سے بتوں سے نفرت اور کھل کر اس کا اظہار اور مثالوں سے اپنی قوم کو انہوں نے سمجھایا، کبھی تاروں کو دیکھ کر، کبھی چاند کو، کبھی سورج کو، اور پھر کہا کہ ڈوبنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا، اور ایک اللہ کی جانب رخ کر لیا۔ سورہ انعام میں اس کا ذکر آیا۔ ویسے تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بچپن سے ہی خاص قسم کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ نبی بننے سے پہلے بھی ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، اور خصوصاً توحید اور شرک کے معاملے میں ان کا ذوق بہت صاف ستھرا ہوتا ہے، ان کی سمجھ بہت اچھی ہوتی ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ اس وقت ان کی سمجھ، ان کی دانائی اور ان کے عقل کا اظہار ہوا جب انہوں نے اپنے باپ، جن کا لقب آزر تھا اور نام طارق تھا، خاص سے، یہ قاف سے نہیں ہے، تو اس وقت انہوں نے اپنے والد سے بھی اور اپنی قوم کے لوگوں سے بھی کہا کہ یہ کیا بت ہے، مورتیاں ہیں کہ جن سے تم ہمیشہ چمٹے رہتے ہو۔ انتم لہا عاکفون، عاکف کے معنی ہوتے ہیں جو کسی چیز پر جھکا ہوا ہو، لگا ہوا ہو، اسی سے اعتکاف بنا ہے۔ اعتکاف میں مستقل آدمی عبادت میں لگا ہوا ہوتا ہے، تو ان بتوں کے سلسلے میں تم ہر وقت لگے رہتے ہو۔ وہاں کا ماحول ایسا تھا کہ گھروں میں بت، بازاروں میں بت، لوگ بت بناتے بھی تھے، بت بیچتے بھی تھے، ہر جگہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ماحول سے بیزار رہتے تھے، تو ایک دن انہوں نے کھل کر کہا کہ یہ کیا ہے جو تماشا تم نے بنا رکھا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے پتھر سے بناتے ہو اور پھر اس کو اپنا خدا بنا لیتے ہو۔ تو ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا، جو جواب ہر مشرک قوم کا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے پرکھوں کو، اپنے باپ داداؤں کو، گزرے ہوئے لوگوں کو، جو ہمارے اسلاف تھے، ان کو ہم نے اسی طرح سے پایا ہے، یہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ تو ابراہیم نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی سب کھلی ہوئی گمراہی میں ہو، تم اس گمراہی سے نکلو۔ بہت سی غلطیاں انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں، چلی آتی ہیں نسلوں سے، لیکن تمہیں اللہ نے عقل دی ہے، غور و فکر کرو، سمجھو۔ اگر پہلے سے کوئی برائی چلی آ رہی ہے تو کیا تم اس کو باقی رکھو گے؟ کیا تم اپنے خاندان میں جو بیماریاں چلی آ رہی ہیں اس کی وراثت قبول کرو گے؟ تو جیسے کوئی شخص اپنی جسمانی بیماری میں وراثت قبول نہیں کرتا، یا اگر کسی کے خاندان میں کوئی ایسا شخص گزرا ہے جو اخلاقی اعتبار سے برائیاں کرتا رہا ہے، چوری کرتا رہا ہے، خیانت کرتا رہا ہے، برے کام کرتا رہا ہے، تو بعد کے لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، اس سے شرمندگی ہوتی ہے اور انسان اچھے راستے پر آ جاتا ہے، جیسے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ تو ایسے ہی توحید کے معاملے میں اور عقیدے کے معاملے میں بھی غور کرو۔ تو انہوں نے کہا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت ان کو سمجھ میں آ رہی تھی، اور ان کا دل مائل ہو رہا تھا، ان کے جذبے میں اور لہجے میں جو سچائی تھی اس سے ان کا دل متاثر تھا۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس حق بات لے کر آئے ہو، سچی سچی بات کر رہے ہو، یا کوئی مذاق کر رہے ہو، یا تم کھیلنے والوں میں سے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہ ہوں، میں گواہوں میں سے ہوں، بہت سے اس پر گواہ ہیں، ان میں سے میں بھی ہوں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایک دھمکی دی اشاروں میں کہ میں ان بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا،
اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ انہوں نے بتوں کو توڑنے کی ایک تدبیر کی اور سب سے بڑے والے بت کے سر ان کا الزام رکھ دیا، اور پھر وہ آئے اور کس طرح سے انہوں نے پتہ لگا لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی یہ کیا ہے، اور پھر ان کو نمرود نے آگ میں ڈالا۔ اس کا تفصیلی واقعہ آگے کی آیات میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید و باقی رکھے، شرک سے محفوظ رکھے۔